یہ 2010 کی بات ہے جب سیلاب آیا تھا۔ ٹی بی کسرانی سے آ گیا خر بزدار، وہاں سے میں واپسی آ رہا تھا تو میری گاڑی میں ایک چڑیل بیٹھ گئی۔ جب میں نے اس کے پاؤں مڑے ہوئے دیکھے تو میں تو بہت ہی ڈر گیا تھا۔ جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا خضر فیملی ولاگ۔ جو میرے دوستوں سے، اب سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اور آج میں آپ کو جو واقعہ سنا رہا ہوں یہ بہت ہی پرانا واقعہ ہے، 2010 کا واقعہ ہے۔ جب میں ایمبولینس چلاتا تھا تو میری گاڑی میں ایک سچی حقیقت میں ایک چڑیل آ کے بیٹھ گئی تھی میرے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میں نشتر ایمبولینس چلاتا تھا، نشتر ہاسپٹل ملتان میں۔ تو وہاں سے آپ کو پتہ تھا میرے پاس ایک بڑی ہائیس ہوتی تھی ایمبولینس، تو اس پہ میرے پاس اکثر ڈیڈ باڈیاں ہوتی تھی۔ کوئی مہینے میں 2 مہینے میں اگر کوئی مریض آ جاتا تھا تو میری خوش نصیبی ہوتی تھی، نہیں تو ڈیڈ باڈی ہوتی تھی میرے ساتھ۔ تو میرے پاس اچھا، تو میں یہیں پہ بیٹھا تھا کہ میرے منیجر نے بولا کہ خضر آپ نے جانا ہے ادھر رمک، وہاں ایک ڈیڈ باڈی ہے۔ رمک سے آگے لیفٹ سائڈ پہ نا، مغرب والی سائڈ پہ، ایک نام مجھے بھول گیا وہ، اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے، وہاں پہ میں گیا تھا۔ وہاں پہ یہ شیڈول ہے کہ اگر وہاں پہ بندہ اگر جا رہا ہے نا، اس کے اگر سر پہ ٹوپی وغیرہ نہیں ہے تو وہ بندے کو نہیں جانے دیتے۔ اور جب میں ادھر جا رہا تھا تو انہوں نے میرے سر پہ اوپر کپڑا بندھوا دیا تھا، کپڑا باندھ لو یا ٹوپی پہن لو۔ اچھا خیر، میں وہاں ڈیڈ باڈی اتار کے میں واپس آ رہا تھا۔ تو آگے خر بزدار آتا ہے، خر بزدار، وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں وہاں پہ سیلاب آیا تھا۔ سیلاب سے اس پل ٹوٹ گیا تھا، اس پل ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے نئے تھی نا جو، اس کے اندر سے گاڑی گزار کے آنی پڑتی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب سیلاب آیا تھا تو وہ پل ٹوٹ گیا تھا، وہاں سے ایک بس آ رہی تھی سواریوں سے بھری۔ تو آپ کو پتہ تو ہے عید کا سیزن تھا، رمضان شریف تھا، عید کا سیزن تھا، بس آ رہی تھی کراچی سے، ایسے وہ جا رہی تھی آگے پشاور میں۔ تو وہاں پہ جب وہ نیچے اس کے اندر سے گزر رہی تھی نا، نئے کہ وہ جو نہر تھی، بڑی نہر ہے، اس کے اندر سے گزر رہی تھی، پانی کافی زیادہ تھا، لیکن اچانک ہی پانی تھوڑا زیادہ ہو گیا تو بس آگے نہیں نکل سکی تھی۔ اور آگے ایک بلڈوزر والا کھڑا تھا، وہ جو بسیں وغیرہ کوئی چیز پھنس جاتی تھی نا، اس کو ٹچین کر کے کھینچتا تھا۔ تو بس والوں نے اس سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہماری گاڑی نکال دو، اس نے بولا نہیں میں 10,000 لوں گا پھر نکال دوں گا۔ تو انہوں نے بس والوں نے بولا یار مہربانی کر آپ 5,000 لے لو، ہماری گاڑی نکال دو یہاں سے تو ہم پھر چلے جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں میں 10,000 سے 1 روپیہ بھی کم نہیں لوں گا۔ پھر وہ بس والے اپنی مدد آپ کے ساتھ بس کے ساتھ ٹچین وغیرہ کر کے اس کو کھینچتے رہے، لیکن نہیں کھینچی دے۔ اچانک ایسا ہوا کہ ایک نئے آئی، وہ جو نہر تھی اس کے اوپر نئے مثلا وہ بڑا ریلا آیا پانی کا، تو وہ بس کو بہا کے لے گیا۔ وہاں تقریباً 20-25 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اسی بس کے اندر، اور کچھ زخمی بھی ہو گئے تھے۔ لیکن اسی وقت پھر فوراً وہ جو بلڈوزر والا کھڑا تھا وہ پھر بھاگ گیا۔ بس وہ کہتے ہیں انسانیت نہیں ہے نا، انسان لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کسی سے، ہر چیز سے انسانیت تو ختم ہو گئی ہے۔ چلو اللہ خیر۔ اس کے بعد وہیں جب میں گیا واپسی آ رہا تھا تب تو پانی ختم ہو گیا تھا، لیکن پول ابھی ٹوٹا ہوا تھا تو ہم نیچے سے آتے تھے۔ تو میں تقریباً میرے خیال میں ٹائم ہوگا رات کا 1 بجے کا ٹائم ہوگا یا 12:30 کا ٹائم ہوگا، اتنا ٹائم ہوگا۔ تو میں وہاں سے آ رہا تھا تو وہیں میں نے جب خربزدار والی نہر کراس کی تو وہاں جمپ تھے، میں تھوڑا اوپر چڑھنے لگا تو ایک نہایت ہی خوبصورت ترین لڑکی کھڑی تھی، بہت ہی ینگ اور خوبصورت اس نے کھڑی تھی۔ اس نے وہ پہنا ہوا تھا جیسے وہ فیشنی برقع نہیں ہوتے، وہ فیشنی برقع پہنا ہوا تھا اس نے مجھے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ تو پہلے تو میں گھبرا گیا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا دل بھی مضبوط ہوتا ہے، جب ایمبولینس پہ چلا جاتا ہے تو پھر دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو جب اس نے مجھے اشارہ کیا کہ رکو تو میں کچھ دیر کے لیے تو گھبرایا، میں نے کہا پتہ نہیں اتنے بجے رات کو، پھر میرے دل میں رحم ہے یار، میں نے کہا اللہ خیر کرے یہ پھر کوئی مسئلہ نہ ہو یہ اس کے ساتھ یا کوئی چیز ہے، چلو پوچھتا تو ہوں۔ لیکن گاڑی تو وہاں اتنا جمپ اور اتنا وہ ٹوٹا ہوا تھا، وہاں 10 کی سپیڈ سے بھی زیادہ اوپر گاڑی نہیں جا سکتی۔ میں نے رکا، میں نے کہا جی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں توں سے جا رہا ہوں، کیونکہ ہم جب وہاں سے آتے تھے نا توں سے شریف رک جاتے تھے ہاسپٹل میں، وہاں سے پھر ہمیں کوئی مریض مل جاتا تھا
بیشتر کا، تو ہم پھر اس کو ساتھ لے کے آتے تھے۔ تو میں رک گیا، میں نے کہا جی باجی، کہتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا تو سے، کہتے ہیں بھائی میری ہو گیا ہے، امی فوت ہو گئی ہے، تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ مجھے لے جائیں۔ میں نے کہا تو آپ کا گھر والا یا کوئی اور بندہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، میرا گھر والا باہر رہتا ہے، اور میری ساس ہے وہ بیمار ہے، میرا سسر بھی بیمار ہے، وہ تو نہیں آ سکتے، اور جو میرے دیور ہیں وہ میرے، سمجھو ہر کوئی اپنا علیحدہ علیحدہ ہے، اور اچانک میری امی وفات پا گئی ہے، تو میں وہیں جا رہی ہوں، آپ مجھے لے جائیں۔ مجھے تو ترس آ گیا، میں نے کہا یار یہ تو دکھ والی بات ہے۔ کہتی ہے بھائی پلیز آپ جتنا کرایہ مانگے۔ میں نے کہا کرایہ کی بات نہیں ہے، کرایہ کو چھوڑو، اب میں یہ رات کو میں آپ کو اٹھا کے لے جاؤں تو لوگ کیا بولیں گے، یہ اچانک اکیلی لڑکی، یہ پھر آپ کو پتہ تو ہے، میں نے کہا زمانے کا۔ اس نے بولا بھائی کوئی بات نہیں ہے، پلیز مجھے لے جائیں، وہ ہاتھ باندھ۔ اچھا، پھر میں اس کو بٹھا لیا، جب میں نے اس کو گاڑی میں بٹھا لیا تو کہتی ہے آپ کہاں سے کے رہنے والے ہو؟ ایسے بالکل ہو بہو ایسے لگ رہا تھا جیسے حقیقت میں عورت مجھ سے بات کر رہی ہو۔ تو میں نے کہا میں ملتان کا رہنے والا ہوں، وہیں سے۔ اچھا، کہتے نہیں، اچھا باقی ویسے ہی جیسے، پھر چپ کر کے بیٹھ گئی۔ پھر 10-15 منٹ کا سفر ہم نے کیا تو وہ چپ کر کے بیٹھ گئی، تو چپ کر کے بیٹھ رہی۔ تو پھر اس نے یہی پوچھا تو آپ وہاں پہ کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا یہی میں ایمبولینس چلاتا ہوں۔ اچھا، چلو چلو ٹھیک ہے پھر۔ اچھا، وہ چپ کر کے بیٹھ گئی، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ سچی میں آپ کو بتاؤں، میں نے اچانک، آپ کو پتہ تو ہے جب وہ ہوتا ہے، اچانک میں آگے آیا تو میری گاڑی میں وہ لگی ہوئی تھی، جب میں ہم بریک لگاتے تھے نا ہماری گاڑیوں کے اندر، وہ لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لگوا لیتے تھے ہم شوق کے طور پہ، یا پھر کبھی کسی چیز کی ضرورت بھی پڑتی ہو نیچے ان کے وہ لائٹیں بھی ہم جلا لیتے ہیں۔ میں نے اچانک بریک، پہلے تو میں نے توجہ نہیں کی، میں نے اچانک بریک پہ زور دیا تو وہ لائٹیں جل گئی۔ جب لائٹیں جلی تو میں نے اس کے دیکھا تو اس کے پاؤں نہیں تھے آگے، وہ جیسے بندہ بیٹھ رہا ہے آگے پاؤں تھے، بالکل ہی پاؤں نہیں تھے۔ تو میں نے جب غور کر کے دیکھا تو اس کے پاؤں بالکل ہی پیچھے تھے، جیسے ہمارے آگے پاؤں ہوتے ہیں اس کے پاؤں بالکل پیچھے تھے۔ میری تو ایک دم اچانک چیخ نہیں نکلی میری، میں اتنا ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ اچھا، جب میں ڈر گیا تو اس نے میری طرف دیکھا، تو میں اتنے ایموشنل حالت میں ہو گیا کہ میں نے اسے، دل میں اتنا ڈر گیا تھا لیکن میں نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا۔ اچھا، میں خوف زدہ ہو گیا، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی لیکن میں خوف زدہ ہو کے اچانک ہی آگے تقریباً تھوڑا سا، تقریباً قلعے 2 قلعے کا 3 قلعے کا فاصلہ ہوگا تو ایک ہوٹل نظر آیا لانگ پہ۔ میں فوراً ہی ہوٹل پہ جب گاڑی موڑنے لگا، کہتی ہے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں چائے پی لوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ مجھے کہتی تھی نہیں بھائی نہیں، چلے ایمرجنسی ہے، چاہے وہاں میں آپ کو گھر میں چائے پلا دوں گی، چلے۔ میں نے گاڑی فوراً موڑ کے ہوٹل پہ جایا، اور ہوٹل پہ گاڑی میں نے بالکل ہی بند نہیں کی، بریک لگا کے میں فوراً بھاگ کے وہاں ہوٹل میں گھس گیا۔ تو وہ اتنا خوف زیادہ اور میں ڈرا ہوا تھا، ہوٹل والوں نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بھائی ایسے ہی مسئلہ ہے، ایسے۔ وہ اسی وقت ہم فوراً بھاگ کے گاڑی میں آئے، دیکھا تو نہ کوئی لڑکی تھی گاڑی میں، نہ کچھ تھا، بالکل گاڑی ویسے ہی اسٹارٹ کھڑی ہے، اس کی آگے دیکھ پیچھے دیکھ، کوئی چیز کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تو ہم ہوٹل والے سب گھر آئے تھے، ہوٹل والے نے پھر مجھے بولا بھائی پریشان نہ تو ہو، یہ یہاں سے کہ تقریباً کافی دنوں پہلے کی بھی بات ہے، 2 ٹرک ڈرائیوروں کو بھی اس چڑیل نے مارا ہے، ان کے خون چوس گیا، وہ وہیں پہ ان کو مار کے چلی گئی تھی۔ تو میں اتنا خوف زیادہ ہوا بس نہ پوچھوال، اس دن کے بعد بس نہ پوچھوال، میرے دماغ میں ابھی تک جب وہ واقعہ آتا ہے تو میرے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ میں جا رہا تھا کہ میرے آگے برات آ گئی، جنوں کی برات آ گئی، وہ بھی واقعہ ہے۔ اور دوسرا میں جا رہا تھا، ایک ڈکیٹ لڑکی میرے میں آ گئی،